وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے ماڈیول میں آپ مرکب کی دو قسمیں پڑھ چکے ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام، یا یوں کہیں مرکب ناقص کو مرکب غیر مفیدہ جو مکمل نہیں ہوتا، اور مرکب تام مفیدہ جو پوری میننگ دیتا ہے اور جملہ کہلاتا ہے۔ آج ہم اس ماڈیول میں مرکب ناقص کی اقسام کو پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے مرکب ہوتے ہیں جو کہنے کو تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں لیکن مکمل معنی نہیں دیتے ہیں۔ ان کی بڑی قسمیں چار ہیں، بہت سی قسمیں اور بھی ہیں لیکن ہم چار کو پڑھیں گے: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب جاری۔ اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ کنسیپٹ آئے گا۔ مرکب اضافی یعنی وہ مرکب جس میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ نسبت دی جائے۔ یہاں اضافی کا معنی یہ نہیں ہوتا اضافہ ایڈیشن، نہیں، یہاں ہوتا ہے نسبت۔ توصیفی جہاں ایک موصوف ہو اور ایک صفت ہو۔ اشاری جہاں ایک اسم اشارہ ہو اور ایک مشارن الیہ ہو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور مرکب جاری حرف جار کے ساتھ اور لفظ آیا ہوا۔ یہ میں نے آپ کو ایک اوورال اس کا ایک تھوڑا سا ایک ویو دیا ہے۔ ہم ڈیٹیل میں مرکب اضافی کے حوالے سے بات کریں گے۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ دو اسموں کا ایک ایسا مجموعہ جس میں ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف کی جا رہی ہو۔ مثال میں دیکھیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، صرف رسول ہو تو مفرد ہے، لفظ اللہ ساتھ آ گیا، رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول کی نسبت اللہ کی طرف۔ اب یہ رسول اللہ ایک مرکب تو ہے لیکن اپنا پورا میننگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے یہ انکمپلیٹ ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ یہ دو مفرد تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن ایک پورا معنی جو ذہن کو مطمئن کر دے اور کوئی اطلاع اور خبر دے دے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری مثال ہے کتابہ۔ آپ سوچیں گے یہ ایک لفظ ہے، نہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو لفظ ہیں۔ کہاں ہے دوسرا لفظ؟ یہ جو آخر میں ہو آیا ہوا ہے نا، یہ پروناؤن ہے۔ یہ اب ظاہر ہے کہ اکثر عام طور پر یہ اسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کبھی کبھی الگ بھی آتا ہے، جیسے پیچھے ہم پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی پروناؤن تھا مگر وہ منفصل اور سیپریٹ ہو کے آتا ہے۔ اکثر ضمیریں وہ ہیں جو اسم کے ساتھ متصل ہو کر جڑ کے اٹیچ ہو کے آتی ہیں، ان میں سے یہ ہے۔ اب کتاب ایک لفظ ہے اور اسم ایک اور، جو ہو ہے وہ ایک اور اسم ہے۔ کتابہ، اس کی کتاب، یہ کتاب کی نسبت ہم نے کی اس کی طرف، تو یہ ایک مرکب ہو گیا، اسے مرکب اضافی ہم نے کہا۔ قرآنی مثال دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے، رب العالمین۔ رب ایک لفظ ہے، العالمین ایک اور لفظ ہے۔ رب اور عالمین کو، رب کی نسبت کی عالمین کی طرف، سب جہانوں کا رب، تو یہ ایک مرکب ہو گیا۔ چونکہ رب کی نسبت ہے اس لیے مرکب اضافی ہو گیا۔ یہ اس کے کچھ قواعد ہیں جنہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور ان کو سمجھنے کی بنیاد پر ہی آپ اس کا استعمال بھی کر سکیں گے اور قرآن مجید کے اندر جب دیکھیں گے تو صحیح ترجمہ بھی کر سکیں گے۔ ہم نے کہا کہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیے اس میں سے جو پہلا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضاف۔ کیا کہتے ہیں؟ مضاف، جس کی نسبت کی جا رہی ہے۔ جو دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ، جس کی طرف نسبت کی گئی۔ اب ذرا ہم نے جو لفظ پڑھا تھا رسول اللہ، اس میں مضاف کون ہے؟ پہلا لفظ رسول، ان کی نسبت کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، تو لفظ اللہ جو ہے یہ ہو گیا مضاف الیہ۔
تو مضاف ہمیشہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ دوسری چیز جو قواعد کے اندر ہے، ظاہر ہے کہ مرکب تو بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کم سے کم دو الفاظ نہ ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کبھی دو الفاظ الگ نظر آئیں گے جیسے رسول اللہ میں ہے، اور کبھی بظاہر دو لفظ الگ الگ نظر نہیں آئیں گے، دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوگا جیسا کہ کتاب و ہو کے اندر ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر الف لام نہیں ہوتا اور اس کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مجرور کسے کہتے ہیں؟ جس پہ جر آئے، اور جر کسے کہتے ہیں؟ زیر کو، جر کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے پوری عربی زبان اٹھا کے دیکھ لیجئے، زیر دو وجوہات کی بنیاد پہ آتی ہے، ایک یا حرف جار آیا ہوا ہو جو میں نے بتایا تھا کہ 17 ہیں جن میں با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مدخلہ وغیرہ وغیرہ، یا وہ لفظ مضاف الیہ بن رہا ہو۔ ان دو وجوہات کی بنا پر جر آتی ہے، یہ دو مجرورات کہلاتے ہیں۔ اگلا قاعدہ یہ ہے، بلکہ قاعدہ کیا پہچان سمجھ لیں اس کو، اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پہ کا، کی، کے آتا ہے، یا جب ضمیر ساتھ اٹیچ ہو جائے تو اس کا، اس کی، ان کا، ان کی، میرا، میری، جیسے میں کہتا ہوں ربی، رب اور یا، رب کی نسبت ہے میری طرف، میرا رب، اب یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، رب مضاف ہے اور یا جو پروناؤن اور ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو اس میں کا ترجمہ نہیں آئے گا، میرا رب، ربوں کا تیرا رب، ربنا ہمارا رب۔ تو اس طریقے سے جب اس کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہو جاتا ہے، ضمیر اٹیچ ہو جاتی ہے، تو دکھنے میں ایک لفظ لگتا ہے اور اس کی علامت میں پھر کا کی نہیں آتا۔ کا کی کب آتا ہے؟ کتاب و زید، زید کی کتاب، قلم و حامد، حامد کا قلم، بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ ہے مضاف مضاف الیہ۔ اس کے قواعد میں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے اور کیئرفلی سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ مضاف ہونے والا لفظ اگر تثنیہ ہو، تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دو کے لیے، دو لفظوں کی نمائندگی کر رہا ہو، دو کا اشارہ کر رہا ہو، یا وہ جمع مذکر سالم ہو۔ چونکہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان دونوں کے آخر میں نون آتا ہے۔ جیسے مسلمون کا تثنیہ کیا ہے؟ الف نون لگائیں آخر میں، مسلمان، اور مسلمون کی جمع کیا ہے؟ واو نون لگاتے ہیں، مسلمون، دونوں کے آخر میں نون آتا ہے۔ جب یہ مضاف ہوتے ہیں تو ان کا نون گر جاتا ہے۔ نیچے سب سے آخر میں مثال ہے وہ دیکھیے، مسلم و پاکستان، پاکستان کا مسلمان، مسلم و پاکستان، پاکستان کا مسلمان۔ اب یہ مسلم واحد ہے، تثنیہ کیا بنتا ہے مسلم کا؟ مسلمان۔ ہم اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دو مسلمان، اصل لفظ تھا مسلمان، دو مسلمان، لیکن جب مضاف کیا تو نون گر گیا، ہم اس کو پڑھیں گے مسلمہ پاکستان، مسلمہ، آخر میں الف ہے اس لیے تھوڑا لمبا کر رہا ہوں، مسلمہ پاکستان، پاکستان کے دو مسلمان۔ یہ اصل لفظ کیا تھا؟ مسلمان پاکستان، مگر مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گیا۔ اب مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون، ہم کہنا چاہتے ہیں پاکستان کے سب مسلمان، مسلمون پاکستان ہونا چاہیے تھا، لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر جائے گا اور بنے گا مسلمو پاکستان، مسلمو پاکستان، پاکستان کے سب مسلمان۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے جب مضاف ہوتا ہے تو تثنیہ اور جمع میں وہ جو ہم نون لگاتے ہیں اس کو بناتے ہوئے، مضاف جب ہوتا ہے تو وہ نون گر جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہم نے لکھی ہے، کتاب و زید، زید کی کتاب، لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں زید کی دو کتابیں، تو کتاب کا تثنیہ کیا ہے؟ کتابان، دو کتابیں، زید کی دو کتابیں، کتابان زید نہیں کہیں گے، نون گر جائے گا، کیا بنے گا پیچھے؟ کتابا زیدن، کتابا زیدن، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ مثالیں موجود ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، اصل میں تھا صاحبان، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، تثنیہ کیا بنتا ہے؟ الف نون لگاؤ، صاحبان، اور جب وہ حالت نصبی میں ہو، آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے اعراب بالحرکت، صاحبین،
جب حالت نسبی میں ہو تو صاحبان کیا بن جاتا ہے؟ صاحبین. اصل میں تھا یا صاحبین، اب مضاف کیا سجن کی طرف، جیل کے دو ساتھی، جیل کے دو ساتھی. تو صاحبین کی بجائے نون گر گیا، صاحبی سجن، نون کے گرنے کی وجہ سے یہاں پہ باقی رہ گیا صاحبی سجن. تو جب ہم اس کو یوں ختم کریں گے کہ جب تثنیہ یا جمع مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں تو پھر ان کا نون گر جاتا ہے. یہ بے بنی اسرائیل میں اصل میں بنین تھا، تو جب مضاف کیا اسرائیل کی طرف، اسرائیل کے بیٹے، تو اس کا نون گر گیا، بن گیا بنی اسرائیل. اصل میں بنین تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے. ایک مرتبہ پھر ہم قواعد کو دہرا لیتے ہیں. مثال ہے رب العالمین، اس میں رب مضاف ہے، عالمین مضاف الیہ ہے. ہم نے کہا تھا جو مضاف ہوتا ہے اس پہ الف لام نہیں آتا، نہیں آیا ہوا رب پر. ہم نے کہا تھا مضاف پر تنوین نہیں آتی، تو ربن نہیں ہے، رب. اور العالمین ہم نے کہا تھا مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ، یہ بھی مجرور ہے، لیکن آپ جانتے ہیں چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے اس لیے اس کی حالت جری یا نون کے ساتھ اور اس کا ماقبل مکسور العالمین حالت جری کے اندر ہے. اور الفاظ کی طرف آئیے. الذین، اس میں موصولہ، اس کی تعریف ہم کر چکے ہیں کہ جو دو جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے. قرآن مجید میں 1080 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. آپ اگر کاؤنٹنگ کرتے رہیں کہ جو الفاظ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں وہ قرآن میں کتنی مرتبہ آئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن مجید کا بڑا حصہ آپ کے ذہن میں آتا جا رہا ہے، اگرچہ اس وقت آپ کو فیل نہیں ہو رہا. لیکن قرآن مجید کے اگر 80,000 الفاظ ان ٹوٹل ہیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ آپ جان چکے ہیں. آپ اپنے حوصلے کو بلند کیجئے اور سمجھیے کہ ان الفاظ کو جاننے کے ساتھ ساتھ آپ کی قرآن کی ویکیبلری میں اضافہ ہوگا. 1080 مرتبہ یہ لفظ آیا. الذین، وہ لوگ جو، کبھی قرآن میں الذین آیا ہے، کبھی واؤ کے ساتھ والذین آیا ہے، کبھی فا لگ جاتی ہے فالذین آیا ہے، کبھی با لگ جاتی ہے بالذین آیا ہے، کبھی کاف لگ گیا کالذین آیا ہے، کبھی للذین آیا ہے، کبھی للذین آیا ہے. آیات آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ ہم نے آیت کا ریفرنس آگے دیا ہوا ہے تاکہ آپ باقاعدہ اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں. دوسرا لفظ ہے غیر. غیر کا معنی ہوتا ہے علاوہ، یا غیر کبھی نہ کے معنی میں بھی آتا ہے. غیر المغضوب، یعنی یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، وہ رستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے، نہ کہ ان کا جن پہ تیرے غضب ہوا. تو غیر جو ہے کبھی نفی کے لیے آتا ہے، نہ کے معنی میں آتا ہے. قرآن میں بار بار یہ لفظ آیا 147 مرتبہ. غیروں کی شکل بھی ہے، افغیرہ بھی ہے، بے غیرن بھی ہے، اغیرہ بھی ہے، لغیرن بھی ہے، غیرہو بھی ہے، غیرکم، غیری، غیرہا. مختلف یہ شیپس ہیں جو قرآن کے اندر آئی ہیں اور یہ آیات آپ کے سامنے موجود ہے. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پہ آسان نہیں ہے. یسیر کا معنی ایزی، غیر یسیر ناٹ ایزی، یہاں غیر نہیں کے معنی میں آ رہا ہے. آپ اس کو دیکھیے. قل افغیر اللہ ہے، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مجھے کہتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ اللہ کے علاوہ، یہاں غیر علاوہ کا معنی دے رہا ہے. اور آپ دیکھتے جائیے ان آیات کو اور ان کے ریفرنس میں جا کر قرآن مجید سے جا کر ان کے ترجموں کو پڑھیں تاکہ آپ کو غیر کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو سکے.